الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. علماء کرام، مہمانان عظام اور اس اجتماع میں شرکت کرنے والے قریب اور دور سے آئے ہوئے محترم سامعین کرام، یقیناً یہ ایک بہت مبارک موقع ہے. بہت بہترین مناسبت سے اس اجتماع کو بلایا گیا ہے. مجھ سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گفتگو کو جہاں ختم کیا تھا، میرے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے ملا کر کے چند باتیں آپ کے درمیان میں عرض کروں. یہ بات کہی گئی تھی کہ ایسے افراد کی اور ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو موجودہ حالات میں پیش آنے والے مسائل کا مقابلہ کر سکے، جو جماعت دراصل مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام کے استحکام کے لیے کام کر سکے. ایک ایسی جماعت کے قیام کی اس وقت سب سے شدید ضرورت ہے. ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں آئے دن بہت سے سیاسی مسائل مسلمانوں کے حوالے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں. جہاں ایک طرف ارتداد کا ایک تسلسل سا معلوم ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے عقائد، ان کی مذہبی تشخصات پر حملہ بھی کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت سامنے آئے جو دونوں راستوں کے علوم و فنون سے واقف ہو، جو نوجوانوں کو اسلام کے بنیادی نظام کے بارے میں بھی بتائے، وہیں دوسری طرف کمپیریزن اور تقابل کا جو دور ہے، چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ کو لے کر کے ہو، یا تعلیم کی خصوصیات کو لے کر کے ہو، یا اسلام میں تجارت کے نظام کو لے کر کے ہو، جو جماعتیں، تنظیمیں مسلمانوں کی بنیادوں پر حملہ کرتی ہیں، ایک جماعت اس کے دفاع کا کام بھی کرے. شاید اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. آپ دیکھو گے تو ایک ٹولہ آپ کو ملے گا ملک کے اندر یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اسلام عورتوں کے حقوق کو پیروں تلے رونتا ہے، اسلام مہیلا سشکتی کرن کے خلاف ہے. آپ ایک کان سے سنو گے، دوسرے کان سے اگر نکال دو گے تو آپ اگرچہ متاثر نہ ہو، لیکن اس ملک کی 65% پاپولیشن جو انڈر 35 ہے، 35 سال کے لوگ ہیں، 40% آبادی مسلمانوں کی اس ملک میں ان لوگوں کی ہے جو 20 سال کے ہیں. وہ لوگ جو اسلام کے نظام کو جانتے ہیں وہ یقیناً اس کی اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی تعداد جوانوں کی کہیں نہ کہیں وہ کنفیوز ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ اسلام ویمن امپاورمنٹ کے خلاف ہے۔ ایک تصور یہ پیش کیا جائے گا کہ صاحب اسلام ایجوکیشن کے خلاف ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن دی جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، لائر بنایا جائے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اور ایک بڑی مسلمانوں کی جماعت اس سے متاثر ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، جو ریلیز میں اور بڑی بڑی سبھاؤں میں کہا جا رہا ہے، صاحب 60% تو اس میں حقیقت ہے۔ جہاں یہ کنفیوژن بلڈ ہو جائے گا، آپ سمجھو کہ آپ ایک بہت بڑی جماعت کو اس کی بنیادوں سے ہٹتے ہوئے دیکھو گے۔ اس لیے میں 2-3 باتیں عرض کروں۔ جب تعلیم کی بات آئے تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس ملک کے اندر پہلے وزیر تعلیم تھے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو صرف ایک وزیر تعلیم ہی نہیں تھے، صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے، بلکہ بہت بڑا محدث، مفکر اور مفسر آدمی تھا، جس نے ترجمان القرآن بھی لکھی ہے۔ ہزاروں کتابیں آپ دیکھو گے تو مولانا آزاد کی شخصیت پر لکھی گئی۔ جو آدمی آزادی کے 77 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہو، آپ اس آدمی کو یہ پوچھو کہ آزاد بھارت میں IIT کس نے بنائی؟ اگر آپ دنیا میں تقابل کرو گے بھارت کے کسی تعلیمی ادارے کا تو آپ کو 200 کی گریڈ میں کوئی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو IIT ہی ملے گا۔ آپ کسی کو پوچھو کہ صاحب آپ ہم سے کہتے ہو کہ ہم ایجوکیشن کے خلاف ہیں، آپ بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں تعلیم کی سب سے عظیم عمارت کو تعمیر اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ IIT کھڑگپور کی ان کی تقریر سب کو سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس سے کہنا صاحب یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کس نے بنایا تھا؟ وہ کسی بہت بڑے برٹش اور آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے کسی آدمی نے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ بھی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا۔ جب آپ قوم کے اندر یہ شعور پیدا کرو گے کہ اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا، اپنے بڑوں کی خدمات کا علم ہوگا، تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں اس ملک کے اندر ہمیں سروائیو کرنے کے لیے اپنے راستے بنانے ہوں گے، اور ان حالات میں جب ہمارے بڑوں نے راستے سے پتھروں کو ہٹا کر کے اپنی منزل مقصود کا سفر طے کیا ہے، تو آج ان حالات میں بھی ہم راستے میں آنے والی پریشانیوں کو درکنار کر کے اپنے گول اور ایم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری جو ماضی ہوتی ہے وہ پریرنا دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے، جیک کا کام کرتی ہے کہ صاحب بڑھو، آپ اتنی عظیم تاریخ کے وارث ہو، آپ اس ملک کے روشن مستقبل کے بھی معمار ہو، آپ کو ہٹا کر کے کسی آزاد، سکشم اور عمدہ بھارت کی کلپنا نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری بات، جو اس جماعت کی بات تھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ صاحب ایک جماعت ہونی چاہیے، جو جماعت موجودہ حالات میں امت کی صحیح رہنمائی کرے اور دونوں راستوں سے واقف ہو۔ آپ کو اس کی ضرورت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے اندر مدارس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی،
यूपी हो, त्रिपुरा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह पर ऐसा लगता है बाढ़ और सुनामी आ गई हो मदारिस के खिलाफ कि साहब आप मदरसे नहीं चला सकते। अरे भाई क्यों नहीं चला सकते कि साहब आप मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे रहे हो, आप मदरसे नहीं चला सकते, आपको सुबह में अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना होगा। नोटिस दिए गए, पुलिस को ले जाया गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ में पुलिस मदरसों में गई। हमीरपुर है, श्रावस्ती है, बस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थ नगर है, उत्तर प्रदेश के करीब 20 से ज़ायद अजला में मदरसों को बंद कर दिया गया। कहीं 1 कर दिया गया, कहीं 2 कर दिए गए। जब एक पानी सर से ऊपर चला गया और ऐसा लगा कि साहब अब तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे से तीसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक पैनल बनाया। आपको मैं बताता हूं कि देखो कितना छोटे से और कितने कम वक्त में हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमारे दरमियान में अफराद और जमात और ऐसे लोगों का वजूद ज़रूरी है जो कानूनी जानकारी भी रखते हों, जो आईन हिंद को भी समझते हों, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी समझते हों और उनका मुकाबला करें। तो कोई बड़ा काम नहीं है। एक पैनल बनाया गया साहब, उसमें मुल्क के जितने नोटिस थे सबकी स्टडी की गई कि साहब नोटिस में ये कहते क्या है। आपको हैरत होगी कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये चीफ सेक्रेटरी ने अपने लेटर में कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद भी फोर्सफुली मदरसों को बंद किया गया। RTE में मदरसों को बंद किया गया कि साहब आप राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत अगर आप चलेंगे तो आपको बच्चों को स्कूलों में भेजना पड़ेगा। हम लोगों ने 50 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा पूरे इंडिया के अंदर, चीफ सेक्रेटरी को भेजा अलग अलग स्टेट के। आपको हैरत होगी कि कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के कहा कि मौलाना साहब हमें जो अधिकार दिया गया है उसका भारत के आईन में कोई जगह नहीं है। संविधान माइनॉरिटीज़ के हुकूक के लिए एक रोशन किताब की तरह है जो कहता है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर अक़लियत होने के एतबार से आज़ादी के साथ अपने मजहबी इदारों को चला सकता है। कोई भी हुकूमत का प्लेटफॉर्म उनको बाउंड नहीं कर सकता कि आप उससे मान्यता ले जाकर। और फिर जब ज़्यादा बदमाशी हुई तो जमीयत उलमाए हिंद ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया, पिटीशन भी फाइल हो गई। तो मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाह रहा था कि दरअसल उस जमात के क़याम के लिए इस इदारे की बुनियाद रखी गई। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती अरबाब साहब को और उनकी पूरी जमात को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, जो वक्त का तकाजा है। जहाँ पर ऐसे लोग तैयार हों जो इस्लाम की फंडामेंटल राइट के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तिजारत के बारे में इस्लाम क्या कहता है, मुआश और मुआशरत के बारे में इस्लाम क्या कहता है, वो लोगों को बताएं जाकर। अगर मदारिस पर, मसाजिद पर कोई संकट आता है कल, तो वो जमात खड़ी हो और कौम को एक बेहतरीन रास्ते की तरफ कौम की रहनुमाई करे। तहरीकें जो चलती हैं साहब, वो जज्बात में तहरीकें नहीं चलती, वरना तो वो 2-4-6 मिनट का एक जोश होता है और वो 2-4-6 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है। तहरीक जब कोई चलती है
تو بنیادی طور پر اس کے قانونی اور آئینی اسٹرکچر کو پہلے طے کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک جماعت، پوری حکومت جب ملک کے اندر اس تصور کے ساتھ مسلمانوں کو ڈیل کرے کہ ان سے کوئی بھی کام ایسا ہو جائے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو جائے تو ان کی تحریکوں کو جڑوں سے رون دیا جائے، اس دور میں اگر آپ کو تحریک چلانی ہوگی تو آئین اور قانونی راستے سے ہی تحریک چلانی۔ اسی لیے میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، اسی لیے یہ بھی ایک کمی پائی جا رہی تھی ملک کے اندر کہ ہمارے علماء کو، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، وہ نہیں جانتے تھے بھارت کے آئین نے ہمیں کیا کیا ادھیکار دیے ہیں۔ جو لوگ جانتے تھے انہوں نے گورنمنٹ کے ادھیکاریوں سے مقابلہ کیا ہے۔ بھائی آپ بغیر نوٹس کے تو مدرسہ نہیں بند کر سکتے نا، کتنے مدرسے تو بغیر نوٹس کے بند ہو گئے۔ تو ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم ایک ایسا مجموعہ قوم کے سامنے پیش کریں گے، مدارس کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، جس میں آئین ہند میں درج فنڈامنٹل رائٹس کو ذکر کیا ہوگا، جس میں بھارت کے سبھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے مائنورٹیز کے ادھیکاروں کو لے کر کے جو ججمنٹ دیے ہوں گے ان ججمنٹ کو جمع کر کے ایک مسودہ تیار کیا جائے گا اور اس ملک کے ہر مدرسے تک پہنچایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ صاحب آپ 20-25 دن، مہینہ بھر ان کو آئین ہند کی ان بنیادی دفعات سے بھی روشناس کرائیے کہ کل اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو یہ کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ ان کے بات میں اتنا وزن ہو کہ گورنمنٹ کی غیر قانونی کارروائی کو یہ روکنے میں خود سکشم نظر آئے۔ میں اس ادارے کے حوالے سے یقیناً یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کی تیاری کا اس ادارے کو مرکز بنائے گا۔ اور صاحب یہ ادارہ کوئی 1-2 لوگ بنائیں اور ان کے بنانے سے بن جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینا ہوگا، اس تحریک سے جڑنا ہوگا۔ جب پوری قوم مل جائے گی تو شاید یہاں شوال کی بات چل رہی تھی، اگر سب لوگ اس تحریک کا حصہ بن جائیں تو ہم شوال میں یہ بھی ممکن ہے کہ 3را فیس بھی پورا کریں۔ میں اسی امید کے ساتھ میں اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ میں رخصت ہوا چاہتا ہوں کہ یہ آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے آپ لوگ اس آواز کو جہاں تک پہنچائیں گے، ہر علاقے کا آدمی، ہر شہر، ہر گاؤں اور بستی کا آدمی اس ادارے کی تعمیر میں اپنی حصہ داری کو طے کرے گا تاکہ آنے والا کل جس سورج کے ساتھ طلوع ہو وہ سورج ایسا ہو جو ہمارے سماج میں جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے قیام میں اس ادارے کے سے جڑے ہوئے لوگوں کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔